السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم قالوا وهم فیہا یختصمون سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، وہ کہیں گے، وهم فیہا یختصمون، اس حال میں کہ وہ جہنم میں جھگڑتے ہوں گے، تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا، بے شک ہم تھے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، اذ نسویکم، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں، برب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے ساتھ، وما اضلنا، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، الا المجرمون، مگر مجرم لوگوں نے، فما لنا، پس نہیں ہمارے لیے، من شافعین، کوئی سفارش کرنے والا، ولا صدیق حمیم، نہ کوئی دوست غمخوار، فلو ان لنا، پس کاش کہ ہمارے لیے، کرتن، لوٹنا ہو، فنکون، تو ہم ہوتے، من المؤمنین، مومنین میں سے، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ ایک نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں ہیں ان کے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کی حسرت کو بیان کیا جا رہا ہے جو معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے اور بت پرستی وغیرہ میں مبتلا تھے۔ وہ جب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ابلیس اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں، تو آپس میں وہ جھگڑیں گے اور بالآخر اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم نے ان بتوں کو اور دوسری چیزوں کو خدا کے حقوق اور اختیارات دے کر رب العالمین کے برابر کر دیا۔ تو اب تو ہاں، نہ کوئی ہمارا بت کام آ رہا ہے، نہ کوئی دیوی دیوتا ہماری مدد کو آتا ہے، نہ شیطان ہم کو پوچھتا ہے، وہ خود ہی سب دوزخ میں گرے پڑے ہیں، ہماری مدد اور سفارش تو کیا کرتے، افسوس کوئی اتنا بھی نہیں کہ خدا کے یہاں ہماری سفارش ہی کر دے، یا کم از کم ہمیں کوئی تسلی تو دے دے، ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ سارے کے سارے ان کے حسرت بھرے الفاظ ہیں جو وہ کل قیامت کے دن کہیں گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم ایمان تو لے آتے، ہم تو ایمان بھی نہ لائے، ممکن ہے کہ ہمارا ایمان ہی ہمیں بچا جاتا، لیکن بس اس دن سوائے حسرت اور افسوس کے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور شریعت لائے ہیں، اگر یہ لوگ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہوتے تو یہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک دین اسلام کو نہ جھٹلاتے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو، اذ قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم، ان کے بھائی، نوح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، انی لکم، بے شک میں تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو اللہ سے تم اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی اجر، ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر، فاتقوا اللہ واطیعون، پس ڈرو تم اللہ سے اور میری اطاعت کرو، قالوا، وہ بولے، انؤمن لک، کیا ہم ایمان لے آئیں تجھ پر، واتبعک الارذلون، جب کہ تیری پیروی کی رذیلوں نے، قال، نوح علیہ السلام نے کہا، وما علمی، اور مجھے کیا علم ہے، بما کانوا یعملون، اس کا جو وہ کرتے تھے، ان حسابہم، نہیں ہے ان کا حساب، الا علی ربی، مگر صرف میرے رب پر، لو تشعرون، اگر تم سمجھو، وما انا بطارد المؤمنین، اور نہیں میں ہانکنے والا مومنین کو، یعنی دور کرنے والا، ان انا الا نذیر مبین، نہیں میں مگر صرف ڈرانے والا صاف طور پر۔ میرے عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں
اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو تسلی دینا مقصود ہے، تسلی دینا مقصود ہے، اور یہ بھی بتلانا مقصود ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنا، ان کو دکھ پہنچانا اور اہل حق کو تکلیفیں دینا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے بھی ایسا ہی کیا، کئی برس کئی مدت تک وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ نہ مانے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو یہ بھی کہا کہ میں جو یہ تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، میں کوئی اس پر تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا، میں کوئی تم سے معاوضہ طلب نہیں کر رہا کہ تم مجھے کچھ دو۔ دیکھو تو صحیح بھلا کہ کون ہے جو اتنی خیرخواہی کرتا ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگ اسلام نہیں لانے والے۔ وہ مزید کہنے لگے کہ ہم آپ کی کیسے پیروی کریں؟ آپ کے تو پیروکار ہی سارے غریب لوگ ہیں، کوئی امیر ہی نہیں ہے جو آپ کی پیروی کرتا ہو، تو ہم ان رذیلوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو مومنین ہیں میں ان کو الگ کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر نہیں مانو گے تو اس میں میرا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ میرا کام صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا اور ڈرانا تھا، جبراً کسی سے منوانا یہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں، یہ گزشتہ اسباق میں بھی آیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ کوئی مانے نہ مانے، یہ بات آپ سے نہیں پوچھی جانی کہ وہ ایمان نہیں لایا تو کیوں نہیں لایا، بہرحال آپ کا جو کام ہے آپ نے وہ کر دیا۔ قالو، وہ بولے، لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہ آئے یا نوح اے نوح، لتکونن، تو ضرور ہوگے، من المرجومین، سنگسار کیے جانے والوں سے۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان قومی کذبون، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بینی و بینہم، پس فیصلہ کر دے میرے درمیان اور ان کے درمیان، فتحن، ایک کھلا فیصلہ، ونجینی، اور نجات دے مجھے، ومن معی، اور جو میرے ساتھیوں سے، من المؤمنین، ایمان والوں سے۔ فانجیناہ، تو ہم نے نجات دی اسے، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ ہے، فی الفلک المشحون، کشتی میں بھری ہوئی، ثم اغرقنا، پھر غرق کر دیا ہم نے، بعد الباقین، اس کے بعد باقیوں کو، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہ تھے ان میں سے اکثر مؤمنین، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب البتہ وہ غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم اتنی مغرور ہو گئی کہ وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دھمکیاں دینے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اے نوح، اگر تم اس کہنے سننے سے باز نہ آئے اور آپ یہ جو ہمیں دعوت توحید دے رہے ہو، اگر آپ اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اور پتھر مار مار کر تمہیں جان سے ختم کر دیں گے۔ ان دھمکیوں کا اثر اللہ کے پیغمبر پر تو کیا ہونا تھا، آپ نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ ماننا تھا نہ مانے۔ آپ جس قدر تبلیغ حق میں جد و جہد فرماتے تھے، اسی قدر قوم کی طرف سے بغض اور عناد بڑھ جاتا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ہی کامیاب کرنا تھا۔ جب قوم نے یہ کہا نا کہ اے نوح، اب ہم سے یہ زبانی جنگ نہیں ہو سکتی، یہ قصہ ہی ختم کرو، جو ہمیں تم عذاب الہی سے ڈراتے ہو، اگر وہ تم سچے ہو تو اسے لاؤ۔ تو اس وقت حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اب میرے اور ان کے درمیان یہ فیصلہ فرما دیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم ہوا، جس کا تفصیل سے واقعہ گزر گیا ہے کہ وہ اس کشتی میں بھی مذاق اڑاتے رہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے وہ عذاب کا وعدہ آ گیا، عذاب کا وقت آ گیا، تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے جو ماننے والے تھے وہ سارے کے سارے کشتی میں سوار ہو گئے، اور جانوروں میں سے بھی ایک ایک جوڑا ساتھ لیا۔ بس پھر کیا ہونا تھا کہ وقت آنے کی دیر تھی کہ آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برساؤ، زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ پانی ابلو،
ایک مدت تک کشتی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی حفاظت سے پانی پر تیرتی رہی۔ تمام منکرین غرق ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو عذاب ختم ہوا اور پانی آہستہ آہستہ خشک ہوا۔ تو اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نئی نسل پھر یوں حضرت نوح علیہ السلام کے متبعین سے چلی۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد یعنی قوم عاد نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم، جب کہا ان سے اخوہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم تعمیر کرتے ہو ہر بلندی پر ایک نشانی، تعبثون کھیلنے کو، وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع شاندار محل، لعلکم تخلدون، شاید تم ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم گرفت کرتے ہو تم جابر بن کر، فاتقوا اللہ وَأَطِيعُونَ، پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور ڈرو وہ جس نے مدد کی تمہاری اس سے جو تم جانتے ہو، امدکم، تمہاری مدد کی، بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، مویشیوں سے اور بیٹوں سے، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغات سے اور چشموں سے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا سواء، وہ بولے برابر ہے، علینا ہم پر، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، خواہ تم نصیحت کرو یا نہ ہو تم نصیحت کرنے والوں میں سے، ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے مگر عادت اگلے لوگوں کی، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں سے ہیں، اور وما نحن، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے، فکذبوہ، پس انہوں نے جھٹلایا اسے، فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ، البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، اور نہیں تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تمہارا رب البتہ وہ غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں قوم عاد کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ قوم عاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب کے سب سے بہترین حصہ میں آباد ہوئی، بڑے لمبے قد، طاقتور، فارغ البال قوم تھی، ملک بھی سرسبز و شاداب تھا، مالوں کی کثرت، اولاد کی کثرت، انتہائی مطمئن لوگ اور آسودہ حال لوگ، بلند مقامات اور عالی شان اور دیر پا عمارتیں تعمیر کرنے کا ان کو بڑا شوق تھا، اونچے اونچے مضبوط مینارے اور رہنے کے بڑے پرتکلف اور شاندار عمارتیں بناتے، لیکن یہ قوم شرک اور بت پرستی کے جرم عظیم کی مرتکب تھی۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر ان کو توحید کی دعوت دی، بت پرستی سے بچنے کی ترغیب دی، شرک کی خرافات سے ان کو متنبہ کیا، شرک کا انجام جو بہت برا ہے اس سے ان کو بچایا، سمجھایا، اور جو ماننے والے ہوں گے ان کو خوشخبریاں دیں کہ اگر تم مان لو گے تو تمہیں یہ انعامات اللہ کی طرف سے ملیں گے، لیکن وہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ضد پر قائم رہے، جب سرکشی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ جہاں سے واپس آنا ہی ناممکن تھا، تو انہوں نے تو اللہ کے عذاب کا بھی انکار کیا، تو بالآخر اللہ رب العزت کا عذاب آنا ہی تھا، عذاب بادل کی شکل میں نظر آیا، تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ اب خوب بارش ہوگی، مگر ان کو بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے زیست کا سامان نہیں ہے بلکہ موت اور ہلاکت کا سامان ہے۔